اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 102 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائے گا، بشیء کچھ چیزوں میں، من الصید شکار کے، تنالہ پہنچتے ہیں اس تک، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ یا ظاہر کر دے اللہ، من یخافہ بالغیب کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے، فمن اعتدی سو جو حد سے گزرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں صیدی شکار، تنالو یہ بھی پہنچنا ہے، ایدیکم تمہارے ہاتھ یہ پرانے ورڈ ہے، البتہ نیا ورڈ جو ہے وہ رما حکم تمہارے نیزے، ایک ورڈ نیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم جبکہ تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ اور جو کوئی قتل کرے اسے، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء مثل تو بدلہ ہے اس کا اس کے مانند، ما قتل من النعام جو اس نے قتل کیا جانور میں سے، یحکم بہ فیصلہ کرے اس کا، ذوا عدل منکم دو انصاف والے عدل والے تم میں سے، ہدیم اب جس کو جو بدلے کے طور پر جو جانور ہے اس کو وہ قربانی کا جانور، بالغ الکعبہ پہنچایا جائے اسے کعبہ میں، اس کو بیت حرام میں اسے پہنچایا جائے، اور کفارتن یا کفارہ ہے، طعام مساکین کھانا کھلانا مسکین کا، یا اس کے برابر روزے، لیذوق وبال امری تاکہ وہ چکھے اپنے کام کا وبال، عفا اللہ اما سلف درگزر کیا اللہ نے، معاف کیا اللہ نے اس سے جو پہلے ہو چکا، ومن عادا اور جو کوئی اعادہ کرے گا دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ تو انتقام لے گا اللہ اس سے، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ زوراور زبردست انتقام والا ہے۔ اس آیت میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے، سارے الفاظ جانے پہچانے ہیں۔ تو اس کے بعد کی آیت دیکھیں، احل لکم صید البحری حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم سامان ہے تمہارے لیے، وللسیارتی اور قافلوں کے لیے یا مسافروں کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا، علیکم تم پر، صید البری شکار زمین کا، ما دمتم حرما جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، الذی الیہ تحشرون وہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام بنایا اللہ نے خانہ کعبہ کو حرمت کی جگہ، حرمت کا گھر، قیاما للناس اور قیام گاہ لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، والحدی اور قربانی کے جانور، والقلائد اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانور، ذالک یہ اس لیے، لتعلموا کہ تم جان لو، ان اللہ کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض
جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان دو آیتوں میں بھی ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے، سارے پرانے الفاظ ہیں، لہٰذا آگے بڑھے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، خوب جان لو بے شک اللہ زبردست پکڑ والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ جان لو کہ بے شک اللہ سزا دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول نہیں ہے رسول پر الا البلاغ مگر پہنچا دینا، واضح طور سے پہنچا دینا۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث آپ کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے ہیں ناپاک، والطیب اور طیب اور پاکیزہ۔ ولو اعجبک اگرچہ کہ آپ کو کتنی ہی بھلی لگے کثرت الخبیث ناپاکی کی کثرت، فاتقوا اللہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، یا اولی الالباب اے عقل کے دروازے کھلے رکھنے والوں، اے عقل کا استعمال کرنے والوں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان آیتوں میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے، سارے پرانے الفاظ ہیں، آگے بڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء نہ تم سوال کرو اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسوکم اگر تمہیں بتا دی جائے، تمہیں ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار گزرے، برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور تم سوال کرو اس کے بارے میں، اور اگر تم سوال کرو اس کے بارے میں، ہینا يُنَزَّلُ القرآن قرآن کے نازل ہوتے وقت، تبد لکم تو تمہیں بتا دی جائے گی۔ اف اللہ عنہا درگزر کیا اللہ نے اس سے، معاف کیا اللہ نے اس سے۔ واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اب یہ احکام کیوں دیا گیا؟ قد سألہا سوال کیا تھا اسی طرح کا قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم اصبحوا پھر وہ ہو گئی، بہا کافرین اس کی انکار کرنے والی۔ اس لیے روکا گیا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس وقت سوال کر لینا۔ ان دو آیتوں میں بھی کوئی ورڈ نیا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس سبق میں پورے صرف ایک ورڈ نیا آیا ہے۔ تو ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ضرور بھی ضرور آزمائیں گا تمہیں اللہ کچھ چیزوں میں، شکار کے بارے میں جن تک آسانی سے پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تاکہ ظاہر کر دے اللہ، جان لے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ سو جو زیادتی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم قتل کرو شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو کوئی قتل کرے گا اسے تم میں سے حالت احرام میں ہونے کے باوجود جان بوجھ کر، تو بدلہ ہے اس کا اس جیسا جو اس نے قتل کیا جانوروں میں سے۔ فیصلہ کرے تم میں سے اس کا دو انصاف والے تم میں سے۔ اس قربانی کے جانور کو خانہ کعبہ کو پہنچایا جائے، یا کفارہ ہے اس کا مسکین کا کھانا یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کام کا۔ معاف کیا اللہ نے اس سے جو پہلے ہو چکا، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا تو اللہ انتقام لے گا اس سے۔
اور اللہ غالب زوراور انتقام والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار دریا کا اور اس کا کھانا، سامان ہے تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اور حرام کیا گیا تم پر شکار زمین کا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، وہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ بنایا اللہ نے خانہ کعبہ کو حرمت کی جگہ اور قیام گاہ لوگوں کے لیے، اور حرمت والے مہینے، اور قربانی کا جانور، اور وہ جانور جس کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ خوب جان لو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نہیں ہے رسول پر مگر صاف طور سے پہنچا دینا، اور اللہ وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاک، اگرچہ کہ آپ کو کتنی ہی اچھی لگے ناپاکی کی کثرت، تو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل کے دروازے کھلے رکھنے والو، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں وہ چیز بھی آئے گی کہ لوگ بہانے کرتے ہیں کہ ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں، سب تو اس کے اندر اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کریں، ہم کیسے بچیں؟ تو ایسی حالت کے لیے بھی یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، کیوں؟ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم سوال کرو اشیاء کے بارے میں کہ اگر تمہیں بتا دی جائے تو تمہیں برا لگے، اور اگر تم سوال کرو اس کے بارے میں اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ درگزر کیا اللہ نے اس سے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تحقیق ایسے ہی سوال کیے تھے ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئی اس کی انکار کرنے والی۔ الحمدللہ آیت نمبر 102 تک ترجمہ ہم نے سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔